ہے، نہ رشتوں کی اہمیت ہے، نہ ماں باپ کا خیال ہے، بس مصلح بچھا دیا، کہا نہیں مجھ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا، مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا۔ قبر کی منزلوں کا خوف دل میں ایسا بتلایا جا رہا ہے کہ لوگ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی فکر میں لگ گئے۔ امام ارشاد کہا کہ یہ وہاں میں سے نہیں ہے جو اپنی ان ذمہ داریوں کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہا امام نے یا کسی امام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ دیکھو تم آخرت کی خاطر دنیا کی لذتوں کو تم اپنے آپ پر حرام قرار دے، جسے پروردگار عالم نے حلال کیا ہے وہ تم اپنے آپ پر حرام نہیں کر سکتے، منع سختی سے منع کیا ہے امام نے۔ اور اس کے بالمقابل میں دوسرا اسی قول میں ارشاد فرمایا لیسا منا من ترک الدنیا للآخرہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑ دے، بس دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ جب کبھی اس طریقے کے احکام بیان کیے جاتے ہیں تو دو طریقے کی فکر پائی جاتی ہے۔ ایک یہ فکر کہ جہاں پر جب ایک چیز سے ڈرایا جاتا ہے، مثلا میری مثال کئی مرتبہ دی ہے کہ اگر کسی بلند عمارت پر ہمیں لے جایا جائے اور لے جا کر کہا جائے کہ دیکھیں بھائی ادھر سے نیچے نہ دیکھیں ورنہ آپ گر جائیں گے، اب وہ نیچے گرنے کا خوف اتنا زیادہ طاری ہوا کہ اتنا پیچھے ہٹے کہ ادھر سے گر گئے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی فکر میں ایسے نہ ہو جاؤ کہ آخرت کو فراموش کر دو، اور آخرت کی فکر میں اتنے نہ گم ہو جاؤ کہ دنیا کو فراموش کر دو۔ دونوں طریقے سے ممانعت کی گئی ہے۔ دنیا بھی ہمارے ہی لیے ہے، آخرت بھی ہمارے لیے، جو پروردگار عالم نے حلال کی ہے دنیا میں تمہارے لیے، دنیا کی لذتوں سے، حلال لذتوں سے، مجھے یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حلال لذتوں سے پروردگار عالم نے منع نہیں کیا، لیکن ہماری فکر اس کے برخلاف ہو رہی ہے۔ ہم کتنے ہیں ایسے کہ جو ہم میں یہ چاہنے والے اہل بیت علیہ السلام کے دعوے دار ہیں، اپنے دعوے پر دلیل رکھتے ہیں، کتنے ہیں؟ کتنی کوششیں ہوتی ہیں کہ ہمارے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے ہمارے وقت کا امام ہم سے ناراض ہو جائے۔ اب دیکھیں دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے امام کے حالات زندگی مختصر طریق سے ہی لیکن پیش کیے کہ کن حالات میں امام نے علوم آل محمد کو ہم تک پہنچایا ہے، کہ جہاں پر اتنی دشواریاں، دو حکومتیں ہیں جو ایک امام کے خلاف سب آرا ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بھی امام نے ساری دشواریوں اور سارے مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آج ہم جب آنکھ کھول رہے ہیں تو بڑا آسانی سے ہم یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، لیکن اس علی ولی اللہ کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ ایک کارٹونی اسلام ہے، کارٹونی اسلام ہے۔ کارٹون کیسا ہوتا ہے؟ کارٹون کی شکلیں آپ دیکھیں ہوں گے، تصویریں جو بنائی جاتی ہیں کارٹون کی، کہیں پر سر بڑا ہوتا ہے تو کہیں پر پیٹ بڑا ہوتا ہے، کہیں پر ہاتھ پیر بڑے ہوتے ہیں، یہ کارٹونی شکل ہے۔ ہم نے اسلام کو ایسے ہی ایکسپٹ کیا ہے کہ اسلام کو جہاں اپنی مرضی آئے اتنا طول دے دیا کہ دوسری چیزیں چھوٹی پڑ گئی، دوسری چیزیں چھوٹی اور پھیکی پڑ گئی ہیں۔ رشتوں میں نبھانے آئے تو اتنا زیادہ رشتے میں انوالو ہو گئے کہ دوست و احباب کے حقوق کو فراموش کر دیا، اور جب دوستوں کے حقوق کو ادا کرنے آئے تو بیوی بچے کا خیال نہیں رہا۔ یہ اسلام کارٹونی اسلام نہیں ہے، اسلام بیلنس کا نام ہے کہ جہاں ہر طریقے کا، جہاں پر اسلام دوستوں کے حقوق کو کہہ رہا ہے وہاں دوستوں کا حقوق ادا کیے جائیں، جہاں زن و شوہر کے حقوق کا اسلام نے بات کی ہے وہاں زن و شوہر کے حقوق کا احترام کیا جائے، جہاں ماں باپ کا احترام کے لیے کہا گیا وہاں ماں باپ کا احترام ہونا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، ماں باپ کی اتنا زیادہ ہم نے احترام کر دیا کہ بیوی کے حقوق کو پامال کر دیا، اور حالانکہ یہ کم ہو رہا ہے، اس کے برعکس زیادہ ہو رہا ہے۔ جہاں بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے آئے تو ماں باپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔
اس طریقے کا اسلام نہیں چاہیے۔ امام نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے صرف اس لیے کہ ہم تک صحیح اسلام پہنچے، جو ذمہ داری امام نے مصیبتوں کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے، ایسی مصیبتیں تھیں امام کی زندگی میں، اور یہ ایسا ہے کہ امام کچھ اہل بیت کی فرد افراد ایسے ہیں کہ جن کی مصیبتیں صرف حیات تک محدود نہیں تھی بلکہ شہادت کے بعد بھی انہیں اذیتیں دی گئی۔ ان میں سے ایک آپ کے اور ہمارے چھٹے امام بھی ہیں کہ جن کی قبر کو مسمار کر دیا گیا۔ جنت البقیع آج بھی یہ آواز دے رہی ہے کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس کے نام سے مذہب جانا جا رہا ہے، آج اس کی قبر کا یہ حالت ہے کہ جو دھوپ میں، دن بھر کی دھوپ میں اور رات کے اوس میں قبر اولاد نبی اس طریقے سے کہ جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہے، جہاں پر کوئی چراغ جلانے والا موجود نہیں۔ یہ مصیبتیں ہیں جو اہل بیت علیہ السلام پر ہو رہی۔ امام کی زندگی ہے کہ جہاں اپنی زندگی میں امام اس روم کے روشن چراغ منور کر رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں۔ اتنے مناظرے امام کی زندگی میں ہیں۔ خود منصور دوانقی جب ایک مرتبہ اس نے اپنے دربان سے، اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ جعفر صادق کو بلا لاؤ، میں چاہتا ہوں کہ ان کا کچھ تمسخر کیا جائے، ان کا کچھ مذاق اڑایا جائے۔ وزیر نے کہا کہ وہ ایک گوشہ نشین ہو چکے ہیں، پروردگار کی عبادت میں مشغول ہیں، انہیں کیوں طلب کیا جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ اس کے تیور بدلے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ جاؤ جعفر صادق کو بلا لاؤ۔ بادشاہ کا حکم تھا، وزیر چلا گیا۔ جب وزیر گیا تو اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو جب امام یہاں آ جائیں تو میں ان کے سر پر تاج رکھوں گا، جیسے ہی تاج رکھوں گا تم ان کے سر سے تاج کو کھینچ لینا تاکہ ان کی توہین ہو جائے اور سب درباری ان پر ہنسے۔ یہ امام کا استقبال اس طریقے سے ہوا۔ جیسے ہی وزیر امام کے قریب پہنچا اور امام سے مطالبہ کیا کہ آپ کو بادشاہ نے، خلیفہ منصور دوانقی نے دربار میں طلب کیا، امام آئے۔ جیسے ہی امام داخل ہوئے ہیں، اب دیکھیں روب امامت کا کیا عالم ہوتا، جو مذاق اڑانے کے لیے امام کو بلایا تھے وہ خود مذاق بن کر رہ گئے۔ امام جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے، سب سے پہلے امام کے استقبال کے لیے کھڑا ہونے والا منصور دوانقی، امام کا روبدار چہرہ، سلام علیکم، یہ آواز کا آنا تھا۔ منصور دوانقی اپنی جگہ پر لرزنے لگا، آگے بڑھ کر امام کا استقبال کیا اور اس جگہ پر بٹھایا جہاں خود بیٹھا کرتا۔ امام سے ارشاد، امام نے کہا، امام سے اس نے سوال کیا حضرت رسول آپ کیا چاہتے ہیں؟ امام نے ایک ہی جواب دیا، کہا کہ بس میں عبادت خدا میں مشغول ہوں، میری عبادتوں میں خلل پیدا نہ کر۔ یہ کہہ کر امام دربار سے چلے۔ اس کے بعد منصور دوانقی نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ کی اور زور سے چیخ مار کر دربار ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ 3 دن تک اسے ہوش نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد جب اسے ہوش آیا، وزیر نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ تو امام کا مذاق اڑانے کے لیے، ان کا تمسخر کرنے کے لیے بلائے تھے۔ کہا کہ دیکھو جب امام داخل ہوئے تھے میں نے امام کے ساتھ ایک ایسے اشبہے کو دیکھا کہ جس کا ایک منہ زمین پر ہے تو ایک منہ آسمان کی طرف ہے، اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ خبردار اگر امام کو کوئی اذیت پہنچائی تو تجھے ایسے نگل جاؤں گا جیسے جناب موسیٰ کا عصا سے نکل گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ امام کی معجزات ہیں جو امام نے اپنی زندگی میں بتلائے۔
سارے معجزات کو دیکھتے ہوئے، ساری کمالات کو امام کے جانتے ہوئے، اس کے باوجود بھی امام کی منزلت سے واقفیت رکھتے ہوئے بھی ملعون نے وہ کام کیا کہ امام کو زہر دے دیا، امام کو زہر دے دیا گیا۔ امام کا ایک صحابی جو امام کی شہادت کے بعد امام کے گھر پہنچا ہے امام کے اہل خانہ کو پرسہ دینے کے لیے، تو ایک مرتبہ امام کی زوجہ نے کہا کہ اے امام کے صحابی، کہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے مولا نے آخری وقت میں کیا وصیت کی تھی؟ کہا تو سننا چاہتا ہے امام نے کیا وصیت کی؟ امام نے مجھ سے کہا کہ دیکھو جتنے میرے رشتہ دار ہیں ان سب کو میرے قریب بلا لو۔ میں نے امام کی تمام اولاد کو، امام کے بھانجے بھتیجے جتنے قریب رشتہ دار تھے، میں نے سب کو بلا لیا۔ امام نے آخری وصیت امام جعفر صادق کی آخری وصیت، اس کے بعد روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اے میرے رشتہ داروں، اے میری اولادوں، یہ سن لو، لیسا شفاعتنا من استطفا بالصلاۃ، میری شفاعت ان کے لیے نہیں ہے جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ عزیزو، آپ کا ہمارا چھٹا امام ہے، دنیا سے جا رہا ہے تو ایک ہی وصیت کر رہا ہے کہ دیکھو کبھی نماز کو ہلکا نہ سمجھنا۔ عزیزو، منصور دوانتی کے مظالم اتنے ہیں کہ امام کی زندگی میں امام کے گھر کو ایک مرتبہ آگ لگا دی، امام کا گھر جل رہا ہے، چاہنے والے مدینے میں موجود تھے، غلام موجود ہے۔ یہ دور وہ ہے کہ جہاں پر پانی کنویں سے نکالا جاتا تھا، غلام موجود ہے، بھانجے بھتیجے موجود ہے، پانی کنویں سے نکال رہے ہیں اور امام کے گھر میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امام نے یہ منظر دیکھا، گھر کے ایک گوشے میں آئے اور ہزاروں قطار رونے لگے۔ امام کے غلاموں میں سے ایک نے دیکھا کہ امام گریہ کر رہے ہیں، قریب آیا، کہا مولا، نہ آپ آگ بجھا رہے ہیں، نہ